أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ 2 آیتیں ہیں ہمارے پاس اور دونوں آیتیں ایک دو طرح کے سینیریوز اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، 2 طرح کے سچویشنز ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ طلاق جب آپ دیتے ہیں، جب مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو کیا کیا 2 ایسی صورتیں ہیں جو کہ بہت ریئر ہیں لیکن ہوتی ہیں، ہم اپنے معاشرے میں آج کل دیکھتے ہیں اس طرح کی سچویشنز آ سکتی ہیں، اور اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی آیت وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سے سٹارٹ ہوئی تھی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم کسی کو پروپوزل بھیجنا چاہتے ہو، کسی بیوہ خاتون کو اگر تم نکاح چاہتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے۔ وہاں پہ واو سے سٹارٹ ہو رہا تھا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کیونکہ وہاں پہ بیوہ خواتین کی بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلی آیت میں بھی بیوہ خواتین کا ذکر تھا، اس لیے وہاں پہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سے بات سٹارٹ ہو رہی تھی۔ یہ والی آیت شروع ہو رہی ہے لا جناح علیکم، یہاں پہ واو نہیں ہے، لا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب پر اس بات میں حرج نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ کس سلسلے میں؟ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لہن فریضہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ اب النساء کا ذکر آیا ہے یہاں پہ، ان طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، کہ تم نے انہیں چھوا ہی نہیں، یعنی کہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ ابھی میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، نکاح ہو گیا تھا لیکن تعلقات قائم نہیں ہوئے، ابھی اس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوا، تو تب طلاق ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ او تفریضوا لہن فریضہ، یا پھر تفریضوا، تم سب نے فرض نہیں کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ ایک فریضہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ تم نے فرض نہیں کیا ایک فریضہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں جو فریضہ ہے نا، یہ حق مہر کی بات ہو رہی ہے، اور تفریضو کا مطلب ہے کہ تم نے مقرر نہیں کیا، ابھی جو ہے حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ لہن، یہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے کہ ان کے لیے ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ ابھی ان کو چھوا بھی نہیں اور ابھی حق مہر بھی نہیں فکس ہوا، اور اس صورت میں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو لا جناح علیکم، تو تم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ ایسی سچویشنز تمہارے ساتھ آ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ سچویشن ایسی ہے، 2 سچویشنز ایسی ہیں کہ جس میں اگر تم طلاق ان صورتوں میں دے دیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو بات کیا ہو گئی تھی؟ ما لم تمسوہن، تمسو مس کرنا ہوتا ہے نا، ٹچ کرنا، کہ تم نے انہیں، ہن، یہ میں نے کیوں نساء کے ساتھ سارے جو ہننا ہے یہ ان خواتین ہی کی طرف جا رہی ہے، تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمان مردوں سے ڈائریکٹلی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ماں اس حالت میں کہ یہ جو ماں ہے نا، جو کے معنوں میں آ رہا ہے کہ یعنی کہ موصول ہے، یعنی کہ کس صورت میں؟ لم تمسوہن، تم نے نہیں چھوا تھا انہیں، اور یہی لم جو ہے اس تفریدو کے ساتھ بھی جائے گا، لم تمسوہن، کہ تم نے نہیں چھوا تھا انہیں، او یا تفریدو لہن فریضہ، لم یعنی کہ یہاں پہ بھی میں نے کہا نا، لم کے ساتھ یعنی کہ نہیں فرض ہوا تھا ابھی حق مہر، نہیں رائے طے ہوا تھا ان کے لیے حق مہر۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، 2 سینیریوز پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ابھی حق مہر، یہ جو مین چیز ہے نا، او تفریضوا لہن فریضہ، حق مہر کا فکس نہ کیا جانا۔ آج کل کے دور میں تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس، ہم نے چونکہ نکاح نامے میں ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم نکاح کے وقت ہی حق مہر کو فکس کر لیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ نکاح نامہ اور یہ نہیں ہوا کرتا تھا، صرف زبانی کلامی بھی کئی دفعہ نکاح ہوتے تھے ایک قاضی کی موجودگی میں، گواہوں کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے کہ
جو شوہر ہے وہ کہہ دے کہ میں دوں گا، حق مہر دوں گا، اور وہ بعد میں طے ہوتا تھا کہ کتنا حق مہر دینا ہے، تو وہ اس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ حق مہر ابھی فکس نہیں ہوا۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوزلی فکس ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اگلی آیت پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر حق مہر فرض نہیں ہوا، یہ ہے مین چیز، کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ تم نے ان کو چھوا نہیں، کیونکہ اگلی آیت میں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو نہیں، اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوؤ۔ تو یہ نہ چھونے کی بات ان دونوں آیتوں میں ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے ان دونوں آیتوں میں، کہ یہاں پہ حق مہر بھی طے نہیں ہوا۔ تفریدو لہن فریضہ میں جیسے میں نے کہا نا، لم اس کے ساتھ بھی آتا ہے، تفریدو لہن فریضہ، کہ نہیں فرض ہوا، نہیں فرض کیا یا نہیں فکس کیا حق مہر ان کے لیے۔ تو یہ دو صورتوں میں ہے۔ تو ایک کیا کرنا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے اور مَتِّعُوهُنَّ، انہیں تم فائدہ دو، انہیں ان کو دینا ہے، یعنی کہ کچھ دینے کی بات ہو رہی ہے، ان کو فائدہ پہنچانے۔ کن کو فائدہ؟ ہننا، ان نساء کو، ان خواتین کو۔ تو ان کو فائدہ دو، ان کو رخصت کر کے، یعنی کہ رخصت کرتے وقت اگر کچھ میں ان کو مال دینا ہے تو وہ متعوہن کے لیے، یہاں پہ اس کے لیے یہ ورڈ آ رہا ہے متی، متاع ہوتا ہے نا، متاع کہتے ہیں فائدے کو، تو متعوہن، ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب فائدہ پہنچانا ہے، یہ تو مین چیز ہے کہ ان کو تم نے کچھ نہ کچھ دے دلا کے، اور آخر میں آگے آئے گا متاعم بالمعروف، یعنی کہ معروف طریقے سے، ایک سٹینڈرڈ رائج طریقے کے مطابق تم نے ان کو فائدہ دینا ہے۔ تو متعوہن، اب وہ کتنا دینا ہے، کیا کتنا ان کو پے کیا جائے گا، کتنی ان کو فائدہ کس اماؤنٹ میں ہوگا، وہ آگے دو چیزیں آ رہی ہیں، دو بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک ہے علی الموسعی اور علی المقتری۔ علی الموسعی کا مطلب ہوتا ہے ایک جو کھاتا پیتا بندہ ہے، نوکری بھی ہے، ایک جو ہے نا اچھا مالدار شخص ہے، موسعن، وسیع سے نکلا ہے نا، یعنی کہ وہ وسعت والا ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ زیادہ کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ قدرہ، اس کی کیپیسٹی کہتے ہیں نا، قدر کو کہتے ہیں، قدرہ، اس کی کیپیسٹی۔ علی الموسعی قدرہ وعلی المقتری قدرہ، یہ دو ورڈز ہم نے، یہ دو ورڈز جو ہے نا، موسعی اور مقتری، یہ دو طرح کے لوگ، دو طرح کے مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ مرد ہے جو کھاتا پیتا ہے، وہ دوسرا مرد ہے وہ علی المقتری۔ مقتری کون ہوتے ہیں؟ جو کہ تھوڑے کم، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، جو کہ مفلس ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، ان کے لیے ہے المقتر۔ تو اعلیٰ کی وجہ سے مقتری، را کے نیچے زیر آ رہا ہے، اسی طرح اعلیٰ کی وجہ سے موسعی، عین کے نیچے بھی زیر آ رہا ہے، کیونکہ اعلیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے، آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، جر دے دیتا ہے۔ تو علی الموسعی قدرہ، یہ قدرہ دونوں جگہوں پہ ایک جیسا ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ تو دو طرح کے بندے ہوں گے نا، دو طرح کے مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ جو کھاتا پیتا ہے، مالدار ہے، وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو، اپنی جو متعلقہ ہے اس کو رخصت کرے گا، اور جو غریب ہے وہ اپنی کیپیسٹی، اپنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق وہ اس کو فائدہ دے گا اس خاتون کو۔ مین چیز ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا ہے۔ کس صورت میں؟ کہ اگر تم انہیں چھوئے بغیر طلاق ہو گئی اور ابھی حق مہر بھی فرض نہیں ہوا تھا، تو یہ حق مہر جو ہے نا وہ ہر ایک نکاح کی بیک بون ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایک نکاح کا جو رشتہ ہے وہ مین جو ہے وہ اس فریضہ پہ ٹکا ہے۔ ہم جانتے ہیں حق مہر کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو ابھی حق مہر طے نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی آپ نے خاتون کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا ہے، متاعم بالمعروف۔ یہ ضرور امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے کہ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، جو رائج سٹینڈرڈ طریقہ ہے اس کے لحاظ سے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ تو یہ دو طرح کے لوگوں کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جو اچھی حیثیت کا مالک ہوگا وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے دے گا، اور جو غریب ہے
مقتر ہے وہ اپنی قدر کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے، متعوہن، ان کو دینا کچھ ضرور ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حقاً علی المحسنین، محسنین، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کچھ نہ کچھ دے دلا کے اپنی متعلقہ کو رخصت کریں گے، ان کو انہوں نے محسنین اللہ نے کہا ہے، اور یہ حق ہے، یعنی کہ یہ ان کے اوپر حق ہے، محسنین کے اوپر، یعنی کہ یہ محسن ان کو احسان کا درجہ ہی ہوگا نا، کہ ابھی تو ان کو چھوا بھی نہیں تھا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جس عورت کو متعلقہ کو اگر ان کو طلاق دین، کوئی بھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ اگر ان کو طلاق دینی پڑ جاتی ہے تو وہ اپنی عورتوں کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کریں، یہ حقاً علی المحسنین، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب دوسرا جو سینیریو ہے بالکل اسی طرح ہی ہے کہ تم نے ابھی انہیں چھوا نہیں تھا، لیکن اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ فریضہ مقرر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو تھا نا لم آ گیا تھا کہ نہیں مقرر ہوا، ابھی جو حق مہر ہے وہ ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اب پڑھیں گے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب یہاں پہ النساء کا ورڈ نہیں ہوا، ہنہ کا ورڈ یوز ہو جائے گا، وَإِن، اور اگر، طَلَّقْتُمُو، اب تم ہے، اس کے بعد ہنہ، جب ضمیر آتا ہے نا تو ایک واو بھی ایڈ ہو جاتا ہے، طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں یعنی کہ اپنی عورتوں کو، یہ ہنہ عورتوں کے لیے ہی آ رہا ہے، اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو من قبلی، اب یہاں پہ آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، کہ تم نے انہیں چھوؤ، ان کو چھونے سے پہلے ہی اگر تم انہیں طلاق دے دیتے ہو، وقد، اور کیا ہے، قد ہو چکا، تم فرض کر چکے، طے کر چکے، لہن، ان کے لیے، فریضہ، یہ ہے حق مہر، وہی والی بات، تفریدو لہن فریدہ تھا، یہاں پہ ہے قد فرضتم، تحقیق یعنی کہ انڈیڈ کر چکے، یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنا دیتا ہے قد جو ہے نا، اور تم طے کر چکے تھے، حق مہر طے ہو چکا تھا، پھر کیا کرنا ہے، فنصف ما فرضتم، پھر کتنا تم نے ان کو دینا ہے، دینے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ظاہری بات ہے کہ جو متعلقہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرنا ہے۔ اب جب فرض تم کر چکے تھے، ایک حق مہر طے ہو چکا تھا، تب تم نے اس کا جو آدھا حق مہر ہے وہ واپس کیا جائے گا، یعنی کہ وہ جو خاتون ہے وہ آدھا حق مہر واپس کر دے گی، اور جو مرد ہے وہ اپنا آدھا حق مہر واپس لے لے گا، الا، اب ایک اور ایکسیپشن دے دی گئی اس میں، این یعفون او یعفو، یہ دو یعنی کہ معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نا جو ہے مجھے بتا رہا ہے یہ خواتین کی طرف سے ہو رہا ہے، کہ اگر وہ معاف کر دیں، کون؟ یہ وہ جو خواتین ہیں جو مطلقات ہیں، وہ اگر معاف کر دیں، الا ان یعفون، یعنی کہ کیسے معاف کر سکتی ہیں وہ خواتین، کہ وہ کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے جو حق مہر آپ نے طے کیا تھا کہ آپ ہمیں دیں گے وہ ہم نہیں لیتے، اس طرح سے وہ یعفونا، کہ تب پھر آپ پورا حق مہر واپس لے سکتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس صورت میں، الا ہے نا، ایکسیپشن ہے، کہ اگر سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یا کون معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ پورا ایک فریز آپ نے ساتھ یاد رکھنا ہے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص جس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، بیدہ، اس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، کون ہوتا ہے یہ شخص؟ یہ ہوتا ہے شوہر، اگر شوہر معاف کر دے، کیا مطلب، شوہر کیسے معاف کر دے؟ شوہر یہ کہے کہ میں آدھا واپس نہیں لیتا، میں نے جتنا طے کیا تھا، یعنی کہ آپ نے جتنا حق مہر طے کیا تھا، میں پورا کا پورا وہ سب آپ کو دے دیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بتایا ہے کہ اگر تم انہیں نہ چھو، ابھی ایسی صورت آ گئی کہ تمہیں طلاق دینی پڑ گئی اپنی عورتوں کو، کہ ابھی تب تم نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، وہاں پہ کیا تھا، ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تب بھی کچھ دے کے رخصت کرنا تھا، لیکن یہاں پہ تو حق مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، لیکن اس صورت میں مردوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی آدھا حق مہر واپس لے لیں، لیکن الا ایکسیپشن کیا بتائی، کہ اگر عورت معاف کر دے
کہ نہیں مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، میں آدھا مجھے بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی، اب یہ یعفو واو کو الذی کے لام کے ساتھ جوڑنا ہے اور واو کو زبر ہے. یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر معاف کر دے وہ یعنی شوہر. یہ پورا کا پورا جو جملہ ہے نا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ شوہر کی بات ہو رہی ہے، یا شوہر معاف کر دے، یا تو خواتین معاف کر دیں، مطلقات جو ہیں وہ کہ ہمیں نہیں چاہیے، یا پھر وہ شوہر معاف کر دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پورا کا پورا میں آپ کو دے دیتا ہوں. کتنی خوبصورت یہ چیز ہے. وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، یہ اسی چیز کو، یہ جو خوبصورت میں نے بات کی نا کہ جو شوہر ہے وہ پورا کا پورا معاف کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ حق مہر، طے ہو چکا تھا، ہم دے بھی چکے آپ کو، ہمیں اب کچھ واپس نہیں چاہیے. وہ اس کی بات ہو رہی ہے. وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، یعنی کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. وَأَن تَعْفُوا 4 کاؤنٹ تک کھینچیں گے. اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے. اقرب یہ جو ہے نا اسم تفضیل کہتے ہیں جس کو، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری، بہت قریب ہے للتقویٰ، تقویٰ کے، اللہ سے ڈر، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا وہی ایسا کام کر سکے گا کہ وہ پورا کا پورا مال جو اس نے حق مہر میں دے دیا یا طے ہو گیا تھا وہ پورا کا پورا اپنی متعلقہ کو دے دے. تو یہ زیادہ قرب ہے، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے. وَأَن تَعْفُوا، یہاں پہ یعفونا کی الگ سے بات تھی، لیکن مردوں کے لیے اسپیشل کہا جا رہا ہے کہ اگر تم معاف کر دیتے ہو اور پورا کا پورا حق مہر ادا کر دیتے ہو تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جس کی ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ. تنسوو کا مطلب ہے مت بھولو. نسی ہوتا ہے نا، نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، فضل کو، بینکم، اپنے درمیان، جو تمہارے درمیان فضل ہے، یعنی کہ آپس کے جو معاملات ہیں. میاں بیوی دو انڈیویجولز نہیں ہوتے، جب نکاح کا بندھن بنتا ہے تو دو فیملیز آپس میں جڑتی ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے پہ فضل کرنا مت بھولو، ایک دوسرے پہ مہربانی، باؤنٹیز، اپنی جو کئی دفعہ ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جب ایک طلاق ہو جاتی ہے تو دو فیملیز ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اگر فیملیز کے بیچ میں طلاق ہوئی تھی، یعنی کہ اگر کسی رشتہ داروں میں طلاق ہوئی تھی تو وہ آپس میں باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں ان کے درمیان رنجشیں بہت بڑھ جاتی ہیں. اللہ ان سے منع کر رہا ہے کہ اپنے درمیان فضل کو مت بھولو. ولا تن، یعنی کہ یہ جو نکاح یا طلاق کی سچویشن آ جاتی ہے اس سے آپ کے آپس کے جو ریلیشنز ہیں ان پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جو فضل ہے تمہارے بیچ میں اس کو مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تعملون تم سب جو کچھ بھی کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا، بصیرت رکھنے والا، یعنی کہ خوب جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کیا، تمہارے دل کی نیت کیا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں کیا سچویشن آ رہی ہے. اسپیشلی یہ جب نکاح کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب میں بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کس طرح سے زیادتیاں کر جاتے ہیں، کس طرح سے ہم کسی کے حق مار دیتے ہیں، کسی کی حقوق کی حق تلفی کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ خوب دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. تو ان آیتوں کو بار بار آپ ہمیشہ جب بھی یاد رکھیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بات یہ جو لم تمسوہن من قبل ان تمسوہن، یہ مین چیز ہے. یہ مین چیز یہ ہے ان دونوں سینیریو میں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ تم نے انہیں چھوا نہیں تھا. طلاق ہو گئی لیکن ابھی شوہر نے بیوی کو نہیں چھوا تھا، اور اس میں پھر 2 سینیریوز ہیں کہ نہیں چھوا لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا، اور دوسری آیت میں ہے کہ نہیں چھوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی لیکن اس وقت تک حق مہر مقرر ہو چکا تھا. فرضتم لہن فریضہ، یہ فریضہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں حق مہر آنا چاہیے. اور تفریضو، فرض کرنا یعنی کہ مقرر کرنا، حق مہر مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور فرضتم لہن فریضہ،
اور قد فرضتم، اور یہ قد جو ہے ہمیشہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے کہ تم کر چکے تھے مقرر ان کے لیے لہن، یہ لہن بھی دیکھیں دونوں جگہوں پہ فریضہ سے پہلے لہن آ رہا ہے، اور وہاں پہ تھا ومتعوہن، یہاں پہ ہے فنصف ما فرضتم، تو نصف ہے اس کا جو تم نے طے کیا، فرضتم دو دفعہ آ رہا ہے کہ نصف ہے اس کا جو تم نے فرض کیا، یعنی کہ جو تم نے مقرر کیا۔ ایکسیپشن ہمیں یاد رکھنا ہے، اس میں ہے معافی کا، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ معاف کر دیں یا شوہر معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر شوہر معاف کر دے، اگر تم معاف کر دیں، تو شوہروں کو تم کہا جا رہا ہے نا، کیونکہ مخاطب مومن ہے، ایمان والے مومن ہے نا، جو جن کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دیتے ہو، اقرب للتقوی، یہ بھی امپورٹنٹ، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو فضل ہے نا اس کو مت بھولو، یہ ایک حکم ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لا تنسوا، نہیں بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔